بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن کے حوالے سے تیسری نمبر سورت پر بحث ہوگی۔ سورہ آل عمران ترتیب قرآنی کے اعتبار سے تیسری نمبر سورت ہے، جبکہ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے 99 ایک کم 90 نمبر سورت ہے۔ مدنیۃ نزلت بعد البقرہ، یہ سورت مدنی ہے اور سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ قبل الانفال، اور سورہ انفال سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں یہود مخاطب تھے، اس لیے انہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے دعوت دی گئی تھی، اور نصارہ چونکہ مسئلہ توحید میں غلطی کر چکے اور تثلیث فی التوحید کے قائل بن گئے تھے، اس لیے آل عمران میں انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی گئی۔ الف لام میم کا مطلب اللہ اعلم بمرادہ، اس کے مراد سے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور ابتدا میں سورہ بقرہ میں الف لام میم کا جو مطلب تھا وہ یہی بھی ہے۔ جس نقطے پر وہاں یہود کو لانا منظور تھا، اسی نقطے پر نصارہ کو لانا منظور ہے۔ چونکہ اس سورت کے چوتھے رکوع میں آل عمران کا ذکر ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو حدیث میں ظہر الدین بھی کہا گیا، یعنی دو پھول، کیونکہ ان صورتوں کے مضامین اور ان کے انوار و تجلیات میں خاص مناسبت ہے، اور قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں محشر کے میدان میں دو پرندوں کے شکل میں سائبان بنیں گی، جس کی ٹنڈک پڑنے والے محسوس کرتے ہوئے محشر کی میدان کی گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس سورت کو اور سورہ بقرہ کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے۔ شان نزول میں مفسرین کرام کے اقوال کئی ہیں، لیکن تفسیر در منصور میں نقل کیے گئے، جن کا ماحصل یہ ہے کہ نجران یمن کا ایک مشہور شہر جو نصارہ کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا، ایک وفد ان کے پادریوں اور علماء پر مشتمل مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں مناظرے کے لیے آئے، جو 60 چیدہ افراد پر مشتمل وفد تھا، جن میں 3 آدمی سرکردہ تھے، ایک کا نام عاقب جن کا نام ابو المسیح تھا، دوسرا سید اور تیسرا ابو الحارثہ تھا۔ پہلے نمبر کے یہ سارے وفد کے چیئرمین تھے، دوسرے اس کے مشیر تھے، اور تیسرے ابو الحارثہ جو عیسائیوں میں مانے جانے والے عالم تھے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے اور کہا کہ وہ اللہ کے نائب اور مریم علیہ السلام ہمارے معبود ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد کوڑوں اور اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، مردوں پر ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتے، غیب کی باتیں بتاتے، کیچڑ سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ان کے بارے میں کلمۃ اللہ، روح اللہ جیسے الفاظ آئے ہیں، یا قرآن میں فعلنا، قضینا،
امرنا جیسے الفاظ آتے ہیں اس جمع کے ضمیر سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جمع عقل 3 پر مشتمل ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ جل شانہ ہمارے معبود ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب زندہ و جاوید ہے اور سارے جہانوں کا نگہبان اور رازق ہے، اور زمین و آسمان میں اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مارتا ہے۔ وہ ماں کے رحم میں اپنی مرضی کے مطابق شکلیں بناتا ہے، اور نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اس لیے اب تم بتلاؤ، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ میں ان صفات میں سے کوئی صفت ہے؟ اگر ان میں کوئی صفت مذکور نہیں ان مذکورہ صفات میں سے، تو پھر وہ کس طرح معبود ہو سکتے ہیں؟ اس پر آل عمران کی ابتدائی 83 آیات نازل ہوئی، جن میں عیسائیوں کے عقائد باطلہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھے اس کا رد اور ابطال ہوا۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا ربط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخر میں فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آیت نمبر 286 سے مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں اللہ سے مدد اور نصرت طلب کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ اب سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ وہ کون سے کافر ہیں جن کے خلاف اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہوا ہے، یعنی اس سے مراد وہ مشرکین ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ان کو مالک و مختار جان کر ان کو حاجات و مشکلات میں پکارتے ہیں، جیسا کہ نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہوئے ان کو ما فوق الاسباب حاجات میں پکارتے تھے۔ ربط نمبر 2، سورہ بقرہ میں قرآن مجید کے تمام مضامین کو اجمالاً بیان کیا گیا، اس لیے اس سورت کو حدیث پاک میں فسطاط القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کا خیمہ۔ اب سورہ آل عمران میں ان مضامین میں سے 4 اہم اور مرکزی مضامین بیان ہوں گے، اور مسئلہ توحید کے ساتھ ساتھ نصارہ کے مشرکانہ عقائد کا بھی رد ہوگا۔ زیادہ نفی شرک اعتقاد یعنی نفی شرک فی التصرف پر زور دیا جائے گا۔ دوم رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، فضائل و مناقب اور ان پر اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سوم جہاد فی سبیل اللہ۔ نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ۔ انشاءاللہ خلاصہ آل عمران دوسری ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔